بسم اللہ الرحمن الرحیم تطیع الحاسدین وانت مرء جعلت فداءہ وہم فدائی۔ تطیع اطاعت سے ہے بمعنی اطاعت کرنا، حاسدین حاسد کی جمع، نصرک سے حسد کرنا، فدا ضربہ کا مصدر قربان ہونا۔ تطیع تم اطاعت کرتے ہو حاسدین کی، حالانکہ تم ایسے شخص ہو کہ میں بنا دیا جاؤں اس پر قربان اور وہ مجھ پر قربان۔ تطیع تم اطاعت کرتے ہو حاسدین کی، وانت مرء حالانکہ تم ایسے شخص ہو، جعلت فداءہ کہ میں بنا دیا جاؤں اس پر قربان اور وہ مجھ پر قربان۔ مطلب یہ کہ تم میری حاسدین کی بات مانتے ہو کہ میں نے تمہاری مذمت کی ہے، حالانکہ تم ایسے شخص ہو، اتنے عظیم الشان ہو کہ میں تم پر قربان ہو جاؤں، اور میں اتنا عظیم الشان ہوں کہ وہ مجھ پر قربان ہو جائیں، اس کے باوجود بھی تم ان کی بات مان لیتے ہو۔ وحاجی نفسہ من لم یمیز کلامی من کلامہم الہرائی۔ حاجی حجب النصرہ سے اسم فاعل مذمت کرنے والا، اور ہرا کہتے ہیں ردی کلام کو، اور مذمت کرنے والا ہے اپنے آپ کی۔ من لم یمیز وہ شخص کے جو تمیز نہیں کرتا، جدا نہیں کرتا میرے کلام کو، من کلامہم الہرائی ان کے ردی کلام سے۔ وحاجی نفسہ اور مذمت کرنے والا ہے اپنے آپ کی۔ من لم یمیز وہ شخص کے جو جدا نہیں کرتا، کلامی میرے کلام کو، من کلامہم الہرائی ان کے ردی کلام سے۔ مطلب یہ کہ جو مذمت والا کلام تمہیں پہنچا ہے وہ انتہائی گھٹیا ہے، جبکہ میرا کلام تو بڑا عمدہ ہوتا ہے، تو تمہیں اتنا پتہ نہیں چلا کہ وہ ردی کلام میرا نہیں ہو سکتا۔ اگر نہیں چلا تو اس کا مطلب ہے تم خود اپنے آپ کی مذمت کرنے والے ہو کہ تمہیں عمدہ اور اچھے میں عمدہ اور گھٹیا کلام میں تمیز نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْعَجَائِبِ أَن تَرَانِي فَتَعْدِلَ بِي أَقَلَّ مِنَ الْحِبَاءِ۔ عجائب عجیبتن کی جمع، ترانی رؤیت فتح سے دیکھنا، تعدل عادل ضربہ سے برابر کرنا، ہبا کی جمع ہباءات آتی ہے بمعنی ذرہ۔ وَإِنَّ مِنَ الْعَجَائِبِ اور بے شک عجیب باتوں میں سے یہ بات ہے، ان ترانی کہ تم مجھے دیکھو، فتعدل بی پس تم مجھے برابر ٹھہرا دو، اقل من الہباء ایسے شخص کے ساتھ کہ جو کم ہے ذرے سے۔ اور بے شک عجیب باتوں میں سے یہ بات ہے، ان ترانی کہ تم مجھے دیکھو، فتعدل بی پس تم مجھے برابر ٹھہرا دو، اقل من الہباء ایسے شخص کے ساتھ کہ جو کم ہے ذرے سے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات عجیب ہے کہ تم مجھے دیکھو، جانو، پھر بھی مجھے ان لوگوں کے برابر ٹھہرا دو جن کی حیثیت ذرے سے بھی کم ہے، میری حاسدین کی حیثیت ذرے سے بھی کم ہے۔ وَتُنْكِرُ مَوْتُهُمْ وَأَنَا سُهَيْلٌ طَلَعْتُ بِمَوْتِ أَوْلَادِ الزِّنَاءِ۔ سہیل ایک ستارے کا نام ہے، اور اولاد الزنا برساتی کیڑے مکوڑوں کو کہتے ہیں۔ اور وَتُنْكِرُ اور تم انکار کرتے ہو ان کی موت کا، حالانکہ میں سہیل ستارہ ہوں۔ طلعت جو طلوع ہوا، برساتی کیڑوں مکوڑوں کی موت کے ساتھ۔ وَتُنْكِرُ اور تم انکار کرتے ہو ان کی موت کا، حالانکہ میں سہیل ستارہ ہوں جو طلوع ہوا برساتی کیڑے مکوڑوں کی موت کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ جس طرح سہیل ستارہ کے آنے سے، طلوع ہونے سے برساتی کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں، میرے آنے سے حاسدین کی شہرت بھی ختم ہو گئی ہے۔ وقال اور متنبی نے کہا، یمدح ابا علی ہارون بن عبد العزیز الاوراجی الکاتب، مدح کرتے ہوئے ابو علی ہارون بن عبد العزیز اوراجی کاتب کی، وکان یذهب الی التصوف اور وہ مائل تھا تصوف کی طرف۔ مطلب یہ کہ ان اشعار میں متنبی ابو علی ہارون کی مدح کرتے ہیں، اور ابو علی ہارون تصوف کی طرف مائل تھا۔ امن ازدیارک فی الدجى الرقباء حیث کنت من الظلام ضیاء۔ ازدیار افتعال کا مصدر ہے، اصل میں ازدیار تھا، تا کے ساتھ تا کو دال کیا۔ الدجا جمع ہے دجیتن کی بمعنی تاریکی، رقبہ رقیب کی جمع ہے۔ بے خوف ہو گئے تیری ملاقات سے، فی الدجا اندھیروں میں، الرقباء رقیب لوگ، اذ حیث کنت اس لیے کہ تو جہاں کہیں ہوتی ہے، من الظلام ضیاء اندھیرے سے روشنی ہوتی ہے۔ آمینہ بے خوف ہو گئے تیری ملاقات سے اندھیروں میں رقیب لوگ، اس لیے کہ تو جہاں کہیں ہوتی ہے، من الظلام اندھیرے سے روشنی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عاشق بہت سارے ہوں تو ہر عاشق کو خطرہ ہوتا ہے کہ محبوبہ کہیں اندھیرے میں دوسرے عاشق سے ملاقات نہ کر لے، لیکن تیرے بارے میں یہ خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ تو اندھیرے میں جب بھی نکلے گی روشنی ہو جائے گی، جب روشنی ہوگی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ
کہ تم کس سے ملاقات کو جا رہی ہو۔ قلق الملیحۃ وہی مسکن حتکھا ومسیرھا فی اللیل وہی زکاء۔ قلق سمع کا مصدر ہے بمعنی حرکت کرنا، ملیحہ خوبصورت عورت، حتکن ضربہ کا مصدر ہے پھوٹنا، زکا کہتے ہیں سورج کو، اور مسیر سیر ضربہ سے چلنا، رات کو چلنا۔ قلق الملیحۃ خوبصورت عورت کا حرکت کرنا، وہی مسکن حالانکہ وہ کستوری ہے، حتکھا اس کا پھوٹنا ہے، اور اس کا رات کو چلنا، وہی زکاء حالانکہ وہ سورج ہے۔ خوبصورت عورت کا حرکت کرنا حالانکہ وہ کستوری ہے، اس کا پھوٹنا ہے، اور اس کا رات میں چلنا حالانکہ وہ سورج ہے۔ مطلب یہ ہے تیرے بارے میں یہ خطرہ ایک اور وجہ سے بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب تو باہر نکلے گی تو کستوری کی طرح خوشبو تمہاری پھیل جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ تم کدھر جا رہی ہو۔ اسفی علی اسف الذی دلہتنی، اسفی علی اسف الذی دلہتنی عن علمہ فیہ علی خفاء۔ اسف سمع کا مصدر افسوس کرنا، دلہت تدلیہ سے ہے بمعنی مدہوش کر دینا، اور خفا کہتے ہیں مخفی ہونا، پوشیدہ ہونا۔ میرا افسوس میرے اس افسوس پر ہے کہ تم نے مجھے مدہوش کر دیا جس کے جاننے سے اس کے بارے میں مجھ پر پوشیدگی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے میں تم سے محبت کرتا تھا اور جانتا بھی تھا، اب تمہاری محبت میں اتنا مدہوش ہو گیا ہوں کہ مجھے وہ محبت بھی بھول گئی، مجھے اس پر افسوس ہے۔ وشکیتی فقد السقام لأنہ قد کان لما کان لی اعضاء۔ شکیت نصرہ کا مصدر شکایت کرنا، اور اعضاء عضو کی جمع ہے۔ میری شکایت بیماریوں کا گم ہونا ہے، اس لیے کہ وہ تھے جب میرے لیے اعضاء تھے۔ وشکیتی اور میرا شکایت کرنا، فقد السقام بیماریوں کا گم کرنا ہے، اس لیے کہ وہ تحقیق تھے، وہ بیماریاں تحقیق ہوتی تھیں جب میرے لیے اعضاء تھے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے شکایت ہے کہ اب میں بیمار نہیں ہوتا، کیونکہ میں بیمار تب ہوتا تھا جب میرے اعضاء ہوتے تھے، اور تمہاری محبت میں تو میرے اعضاء بھی ضائع ہو گئے۔ مثلت عینک فی حشایا جراحۃ فتشابہ کلتاہما نجلاء۔ مثلت تمثیل سے ہے بمعنی صورت بنا دینا، جراحتاً فتح کا مصدر زخمی کرنا، تشابہ تثنیہ ہے تشابہ سے مشابہ ہونا، نجلا کی جمع نجل آتی ہے بمعنی وسیع۔ تو نے صورت بنائی اپنی آنکھ کے ساتھ میرے دل میں زخم کی، فتشابہ پس وہ دونوں مشابہ ہو گئے، کلتاہما نجلاء دونوں وسیع ہیں۔ مثلت تم نے صورت بنائی، عینک اپنی آنکھ کے ساتھ، فی حشایا میرے دل میں، جراحتاً زخم کی، فتشابہ پس وہ دونوں مشابہ ہیں، کلتاہما نجلاء وہ دونوں وسیع ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی آنکھ کے ساتھ میرے دل میں زخم کر دیا، اب وہ زخم اور تمہاری آنکھ مشابہ ہیں، دونوں وسیع ہیں، جتنی بڑی تمہاری آنکھ ہے اتنا بڑا میرے دل کا زخم ہے۔ نفذت علی الصابریہ وربما تندق فیہ السعدۃ السمراء۔ نفذت نفوذ نصرہ سے ہے پار ہو جانا، صابریہ صابر سے ہے، صابریہ میں یا نسبت کی تو اصل میں صابر ہے بمعنی سرہ، تندق اندقاق سے ہے بمعنی ٹوٹ جانا، السعدہ سیدھا نیزہ، السمراء گندمی رنگ کا نیزہ۔ نفذت علی الصابریہ پار ہو گئی وہ نظر، پار ہو گئی وہ آنکھ مجھ پر میری ذرا سے، حالانکہ بسا اوقات تندق فیہ اس میں ٹوٹ جاتا ہے، السعدۃ السمراء سیدھا گندمی رنگ کا نیزہ۔ نفذت پار ہو گئی وہ آنکھ مجھ پر میری ذرا سے، وربما حالانکہ بسا اوقات تندق فیہ اس میں ٹوٹ جاتا ہے، السعدۃ السمراء سیدھا گندمی رنگ کا نیزہ۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری آنکھ کا تیر میری ذرا کو پار کرتے ہوئے میرے دل میں پیوست ہو گیا، حالانکہ میری ذرا اتنی سخت ہے کہ اس میں سیدھا گندمی رنگ کا نیزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تمہاری نظر، تمہاری آنکھ اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔